ایک بادشاہ نے انتہائی خوبصورت قسم کا محل تعمیر کروایا، بہت ڈیکوریٹڈ قسم کا، کافی اچھا ماربل یوز کر کے محل تعمیر کروایا۔ ایک ٹورسٹ کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً روانہ ہو پڑا، اپنے جس شہر میں وہ تھا وہاں سے روانہ ہو پڑا بادشاہ کا محل دیکھنے کے لیے۔ کئی دن لگا کر جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا تو اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اس نے بادشاہ کو مکمل کہانی بتائی کہ کس طرح سے اس کو خبر ملی اور وہ اسی وقت روانہ ہو گیا، اور وہ بالخصوص خاص طور پر بادشاہ کا محل دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ جب اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی محل دیکھنے کی تو بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی۔ شرط کا سنتے ہی وہ کافی پریشان ہو گیا، لیکن اس نے بادشاہ سے شرط سنانے کو کہا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، بادشاہ نے ایک شہد کا پیالہ منگوایا جس کے اندر ایک چمچ تھا، اور بادشاہ نے چمچ کے اندر شہد بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم میرا محل تو ضرور دیکھ لو، تم میرا سارا محل وزٹ کر لو، لیکن یہ جو شہد کا چمچ ہے تمہیں اسے بھی اپنے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہوگا، اور اگر شہد کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرا تو تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی کہ شہد ذرا سا بھی شہد زمین پر نہ گرے اور تم اسی حالت میں میرا محل دیکھ کر واپس آ جاؤ۔ یہ شرط سن کر وہ جو ٹورسٹ تھا وہ کافی پریشان ہو گیا، کافی خوفزدہ بھی ہو گیا، لیکن خیر چونکہ وہ اتنی دور سے آیا تھا اسی لیے اس نے شرط کو قبول کیا، اور اس نے شہد کا چمچ اٹھایا اور وہ محل دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کافی دیر گزری اور وہ جو شخص تھا ٹورسٹ وہ واپس آیا، واپس آ کر اس نے بادشاہ کو وہ چمچ دیا۔ بادشاہ نے کہا تو بتاؤ کہ تم نے میرے محل میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا محل میں نے سارا وزٹ کیا، سارا آپ کا محل میں پھرا، لیکن بدقسمتی سے میں کچھ دیکھ نہ سکا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سر پر موت سوار تھی اور اس کے سر پر خوف زدگی کے اثرات تھے، جس سے جو کہ یہ تھے کہ کہیں شہد نہ گر جائے میرے ہاتھ سے، شہد کا ایک قطرہ بھی اگر گرتا تو بادشاہ کی جانب سے اس کو سزا دی جاتی۔ اسی وجہ سے وہ بادشاہ کا محل، بادشاہ کا اس نے سارے محل کو وزٹ تو کیا لیکن وہ دیکھ کچھ نہ سکا۔ اس پر بادشاہ نے اسے کہا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، تم نے میرا محل نہیں دیکھا، حالانکہ تمہارا جو آنے کا مقصد تھا اتنی دور سے وہ یہی تھا کہ تم محل دیکھ سکو۔ بادشاہ نے اس کو دوبارہ وہ چمچ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ تم دوبارہ جاؤ، اب تم نے اس چمچ کا دھیان نہیں رکھنا بلکہ تم نے جو کام تم کرنے آئے ہو یعنی کہ محل کو دیکھنا ہے۔ وہ شخص دوبارہ روانہ ہوا اور کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آیا اور بادشاہ نے اس سے پھر پوچھا کہ بھئی ہاں اب بتاؤ کہ تم نے میرے محل میں کیا دیکھا؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کا محل بہت ہی عالیشان بنا ہوا ہے، آپ کے محل کا جو آرکیٹیکچرل فنومینا ہے بڑا ہی یونیک قسم کا ہے، بہت جو اچھے آرکیٹیکچرز ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کا جو ماربل ہے جو اس پہ یوز کیا گیا ہے وہ میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ میں اتنے شہروں میں، اتنے علاقوں میں، اتنی جگہ میں گھوما ہوں، میں نے اتنے ٹریولنگ کی ہے، لیکن میں نے کہیں اتنا یونیک قسم کا اور اتنا ڈیکوریٹڈ قسم کا ماربل کہیں نہیں دیکھا۔ میں آپ کے شہر کی گلیوں میں بھی گیا، میں آپ کے شہر کے باغات میں بھی گیا، اس کے علاوہ میں آپ کے بیڈ رومز میں بھی گیا، لیکن میں نے کہیں اتنا جو ہے وہ ڈیکوریٹڈ قسم کا جو ماربل ہے اور جو اتنی خوبصورتی، اتنی نفاست کہیں نہیں دیکھی۔ نقشہ بڑا یونیک ہے، اس طرح کا نقشہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اچھا یعنی کہ تم نے میرا محل تسلی سے سارا دیکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا اب ذرا وہ مجھے چمچ دکھاؤ جو میں نے تمہیں دی تھی۔ جب چمچ کو دیکھا گیا تو وہ خالی تھی، جی ہاں چمچ میں سے شہد غائب تھا، شہد گر چکا تھا۔ اس پر بادشاہ نے اس سے کہا، بادشاہ اس ٹریولر سے مخاطب ہوا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو پورا پروسیس تھا جس سے میں نے تمہیں کہا کہ تم میرے محل کو دیکھو لیکن میں ایک شرط رکھوں گا، بیسیکلی یہ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ جو چمچ ہے یہ انسان خود ہے، یہ جو شہد ہے یہ انسان کی روح ہے جو اس کے اندر منتقل کی جاتی ہے، جبکہ یہ جو محل ہے یہ دنیا ہے۔
چمچ رکھا جاتا ہے، چمچ کے اندر شہد ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر اس کی روح کو منتقل کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے محل کے اندر، یعنی کہ دنیا کے اندر۔ اب آپ نے دنیا میں اتنا بھی کھو نہیں جانا دنیا کی رنگینیوں میں کہ آپ نے شہد کا دھیان نہیں کرنا اور شہد کو گرا دینا ہے، یعنی کہ اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے، روح کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا۔